میری کاپی نہیں ہے، بیٹی ابا وہ میرے بندے ہیں یا میرا کیچر ہے وغیرہ وہ لے کر آنا ہے، سبزی لیتے آئیے گا، مرچ ختم ہے، ہلدی ختم ہے، سارا دن کام کیا اور جب واپس جانے لگا مرچ بھی خریدی، اس کے بندے بھی خریدے، کاپی بھی خریدی، سبزی بھی لی، دوا بھی لی۔ پتہ چلا جب توجہ ہو کتنا بھی تھکا ہوا کیوں نہ ہو بھولتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں اس کے ساتھ ایک جملہ اور ایڈ کر دوں، جدو گھر جان دی فکر ہوئے پھر بھولتا نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ جب بسم اللہ بیرچی مبارک، میاں صاحب مبارک، آستانہ عالیہ راوی شریف بیان کر دیا کا نام جو لیتے اگر پیر ہمیں سرفراز صاحب زندہ باد، ہمیں سرفراز صاحب زندہ باد سمجھا رہا ہے مٹی نو، ہاں جو مٹی نو سمجھا رہا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا معرفت کے لیے، اس نے جاننے کے لیے کہ مجھے پہچان، مجھے پہچان۔ آج کل کتنے جوسز ہم پی رہے ہیں، چکندر کا، موسمی کا، مالٹے کا، سیب کا، انار کا، گاجر کا، کتنے جوسز ہیں۔ سارا کچھ بنا کر جس کے لیے 4 قسمیں ذکر کر کے فرمایا میں بڑا سونا بنایا ہے، اس سے کہا کہ دیکھ یہ ہر چیز تیرے لیے بنا دی ہے، بس ایک چیز نہ بھولنا کہ تجھے میں نے اپنے لیے خرابی یہیں سے شروع ہو گئی۔ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، مقصد سمجھے ہی نہیں کہ جنگلوں میں جانور کھوٹے سے بندھی بکریاں بھی تو یہی کرتی ہے، کھا لیا، پی لیا، سو لیا، جاگ لیا، کھا لیا، پی لیا، سو لیا، جاگ لیا۔ اور تیرے لیے تو 4 قسمیں ہیں، والتین والزیتون وسینین وہذا البلد الامین۔ تو وکھرا ہے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ سبحان اللہ۔ ہم بھول گئے، اسی کو بھول گئے۔ اور مہربان ایک مقام پہ فرماتا ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ بعض علماء نے فرمایا مجنون کے کان میں پڑھ دی جائے، بے ہوش کے کان میں پڑھ دی جائے تو اس کی بے ہوشی دور ہو جائے۔ یہ وہ آیت ہے۔ کیا آیت ہے، ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، جہاں 4 قسمیں ذکر کر کے فرمایا میں نے انسان کو بہترین ساخت پہ بنایا، وہاں اس انسان سے یوں بھی فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تو اس گمان میں ہے کہ میں نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ سبحان اللہ، بیکار بنایا ہے تمہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ سائیکل چلاتے چلاتے گلی میں پہنچ گیا، یکدم یاد آیا، اوف، بیوی نے کہا تھا کہ ہلدی ختم ہے، کل پہ نہیں چھوڑا، یہ مذاکر نہیں ہے، اس کو سمجھیں۔ وہیں سے پھر سائیکل پیچھے گھمائی، کہا مسالہ لے جاؤں، ہلدی لے جاؤں، کیونکہ میں نے کہا تھا اس کی ضرورت ہے۔
مہربان فرماتا ہے بھول گیا میں تینوں کیوں بنایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیا لوٹ کر میری طرف نہیں آنا؟ اللہ اکبر یہی چیزیں تھی جو امام اعظم کو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھا گئی، یہی وہ سوچ تھی جو غوث العالمین کو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، 15 سال 2 رکعتوں میں قرآن پڑھا، یہی وہ صورت تھی کہ گنج شکر نے 36 سال کا زہد کمایا، زہد الانبیاء کا لقب پایا، یہی وہ ریزن تھا کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی 400 رکھتے دکان کھول کر پڑھتے تھے، اور جب کچن کا بندوبست آج کا ہو جاتا گھر والوں کو خرچہ دے کے دکان بند کر کے خود مسجد میں چلے جاتے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ جس نے یہ فرمایا یا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، نانا مالک تو نے بیکار نہیں بنایا، ہم سمجھ گئے کہ تو نے کیوں بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے لیے علم ضروری ہے، علم کے لیے سیکھنا ضروری ہے، سیکھنے کے لیے سیکھنے کا ماحول ضروری ہے، اس ماحول کو مدرسہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس 4 دیواری کو مدرسہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ صرف خبریں تھی نا، صرف خبریں تھی نا کہ باہر سے ہو کر آئے ہو تو صابن سے ہاتھ دھونا، سینیٹائزر استعمال کرنا، ماسک لگا کے جانا۔ برا نہیں کیا سینیٹائزر کا استعمال کر کے ہاتھوں کو دھو کر ماسک لگا کر، ہم نہیں کہتے برا کیا، کرنا چاہیے تھا، لیکن جب جان بچانی ہو تو اتنی فکر ہے، جان سے قیمتی تو ایمان ہے۔ سبحان اللہ بے شک وہی ایمان جو کسی کا بھی جنازہ پڑھنے میں اور آپ گئے اور بیچ میں اپنا کام بھی کر دیا، اللہم من حییتہ منا فحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان، یا اللہ اس کو بخش دے یہ جس کا جنازہ پڑھنے آئے، پر ایک میری درخواست، ایک میری التجا، میری فریاد، میری عرض، میرا استغاثہ قبول کر کے جب تک رہوں اسلام پر رہوں، اور مروں تو ایمان پر مروں۔ پڑھنے کسی کا جنازہ گئے تھے اور اپنے ایمان کی دعا مانگائے، اس کے بچانے کی فکر کون کرے گا؟ یہ مدرسوں والے جو دن رات محنت کرتے ہیں، رشتہ داریاں عزیز داریاں ان کی بھی ہیں، اور دنیا کے ہموم میں اور دنیا کے غموم میں اور دنیا کے معاملات ان کے ساتھ بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، وانڈے بھی جانا پہ جے نہیں پائی میں چھیتی جانا ہے، وہ تو رات آرام کرنے کا آرام نہیں، سویرے سبق پڑھانا ہے۔ سبحان اللہ وہ وانڈے جا کے بھی اس کے سبق پڑھانا ہے۔ اچھا پھر یہ فکر ہے، پھر اس سارے سفر میں یہ فکر ہے، آٹا ختم ہو گیا تھا، بچے نے بتایا تھا، صبح ناشتہ بھی دینا ہے، اچھا یا اللہ بندوبست کر دے، دعاؤں کا سلسلہ الگ۔ پھر ایک ایک کے بارے میں دیکھنا ہے، اور تو نے پگڑی نہیں باندھی اور تیرے بال انگریزوں جیسے کیوں ہیں، تو جماعت میں کیوں نہیں شریک ہوا، تو نے آج اتنی بار درود شریف پڑھا کہ نہیں پڑھا، ماں نے پیدا کیا تھا، سارے جتن تو مدرسے کا مولوی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ لائیے لائیے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، تاجر حضرات بیٹھے ہو، مختلف محکموں سوسائٹیوں والے بیٹھے، بتاؤ انگلیوں پہ گنیے، تحقیق کیجئے، لگژری زندگی، لگژری آفیسز کے اندر گھومنے والی کرسیوں پر بیٹھ کر صرف کمپیوٹر پہ انگلیاں تھرکا کر، لاکھوں کی تنخواہ ایک طرف، روٹی دی بھی فکر، باورچی دی بھی فکر، منڈے دی بھی فکر، پڑھائی دی بھی فکر، لباس دی بھی فکر، پابندی دی بھی فکر، اور ان استادوں کی کبھی وظیفوں کو تو چیک کرو، لیکن کمال ہو گیا کبھی روڈ پر پلے کارڈ لے کر نہیں آئے، کہ گزارا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہوتا، جن کا مدینے والا سہارا نہیں ہوتا ان کا گزارا نہیں ہوتا، اور جن کی نظر مدینے کے چاند پر ہوتی ہے وہ سوکھی روٹیوں پر بھی بادشاہانہ مزاج کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ کیا ہے آج ہمارے معاشرے میں؟ قتل و غارت گری ہے، دہشت ہے، وحشت ہے، عزتیں پامال ہو رہی ہیں، ملاوٹ ہے، سود ہے،
رشوت ستانی ہے، زنا و بدکاری ہے، بیٹیاں بیاہ دی اگر اگلے گھروں میں بسیرا نہیں ہے، ساس تکلیف دے رہی ہے، نندیں تکلیف دے رہی ہیں، شوہر اچھا سلوک نہیں کر رہا، کم تولا جا رہا ہے، کم ڈاپا جا رہا ہے، دوائیاں 2 نمبر مل رہی ہیں، روتے رہیں گے حل ہو جائے گا؟ نہیں۔ یہ دریا کراس کر کے آئے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ میں سے دریا کے قریب رہنے والوں کو خبر ملے کہ اس کے بند میں ایک جگہ سوراخ ہو گیا ہے، تو سارے گاؤں والے اکٹھے ہو کر بیٹھے، ہائے ہائے سوراخ ہو گیا ہے، پانی کا لیول بہت اونچا ہے، تیزی سے پانی آئے گا، اوے ماجیا میری کپا اجڑ جانی ہے، اوے چادیا میرا کماد اجڑ جانا ہے، اوے میرے تے کچے کوٹھے ٹہ پینے نے، اوے میرا تو مکان گر جائے گا، ہائے میری تو سامان۔ تو یہ رونا دھونا سن کر سیلاب رک جائے گا؟ بولیں گے مر جائیں گے، رک جائیں گے، اجڑ جائیں گے کھیتیاں، تو کیا ہوگا؟ سیلاب کہے گا سوری 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 سوری، اب تو بہت دکھی ہو، میں واپس جا رہا ہوں، ایسا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ کرتے کیا ہیں؟ اوے چکوئے توڑے، اوے پرو مٹی نال، اوے تو ٹریکٹر کڈ ہوئے ماجیا، اوے تو کئیاں لے کے ٹر جا، اوے ریت دے بورے پرو، اوے باندھ دے کے باندھ لا دیو، سوراخ بند ہوگا تو بچ جائے گا۔ یہی تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، رشوت بہت ہے، قتل بہت ہے، اور بے سکونی بہت ہے، انتشار بہت ہے، بے حیائی بہت ہے، بے شرمی بہت ہے۔ جو بیگ ہم 20-20 کلو کا بچے کو اٹھا کر کہیں پڑھنے بھیجتے ہیں، اس بیگ میں وہ سلیبس نہیں ہے جو اس سیلاب کو روک سکے۔ اب تو میرے دیش میں پرائیویٹ اداروں میں سیکس کی تعلیم اور اس کے لیے فضا ہموار کی جاتی ہے کہ ٹیلی ویژنوں کے اوپر، مختلف چینلوں کے اوپر جو اینکر بیٹھے ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو خصوصی طور پر جو مبصرین کہلانے والے اور تجزیہ نگار اور فلاں چیز کا ماہر، یہ آپ کیا جانتے ہو کہ یہ کن کے اعلی کار ہوتے ہیں؟ ملکوں کے چینل ہیں، ایجنسیوں، غیر ملکی اسلام مخالف ایجنسیوں کے افراد ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں اسلام، اور چونکہ ہم ہر وقت چینل دیکھتے ہیں اور قرآن ہم نے چومنے کے لیے رکھا ہے، زیادہ ضرورت پڑے تو قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہے، اور زیادہ ضرورت پڑے تو مدرسے کے بچوں کو دے دیں گے کہ ابا فوت ہو گیا، تم رات کو قبر پہ پڑھاؤ، آج ساری رات ابا قرآن سنے، ابا زمین تجھے دے گیا، قرآن یہ یتیم پڑھیں، دکان ابا تجھے دے گیا، ساری رات چٹرتی سردی میں قرآن یہ مدرسے کے مسافر بچے پڑھیں، چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، وہ جن کی آستینوں میں ہوتے ہیں یدے بیضا، انہیں کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ سوچئے بھائی صاحب، اس کتاب کی تعلیم پر کیا دھیان ہے؟ میرے دکاندار، بزنس مین، میل آنر، بڑے سے بڑے محکمے، سرکاری یا غیر سرکاری میں بیٹھے ہوئے، گھومنے والی کرسیاں، لگژری زندگی والا کہتا ہے کہ قرآن کی تعلیم تو ملا کے لیے ہے، میں تو سمجھا تھا کہ تو انسان ہے۔ کہا ہاں میں انسان ہوں، تو کہا تجھے بنانے والے کا وہ کلام ہے؟ نہیں سمجھ میں، وہ کہنے بنانے والے کا کلام ہے۔ خدا کا واسطہ اپنی زندگیوں میں قرآن کو لے کر آئیے، اس کو پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان پڑھیں، روز 5 آیتیں صحیح۔ اور نوجوانوں، موبائلوں پہ تھرکتی ہوئی عورتیں اور گانے باجے دیکھتے، نہ آنکھ تھکتی ہے، نہ وقت کی پرواہ، نہ نیند کی پرواہ، اسی موبائل اسکرین پہ قرآن بھی تو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے، ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ اور دکھوں کی دنیا میں رہنے والے جو کہتا ہے میں غم والے سانگ سنتا ہوں کیونکہ دکھی بڑا ہوں، تیرے وہ دکھوں کا علاج دکھی سانگوں میں نہیں ہے، تیرے دکھوں کا علاج قرآن میں ہے، قرآن کو پڑھ، زندگی میں ڈھال۔ یہ وہ زمزمے ہیں جو دل کا زنگ بھی دور کرتے ہیں، دماغ کی ٹینشن کو بھی دور کرتے۔ وجہ دل بنانے والے نے کہا خبردار، دلوں کا چین اللہ کی یاد میں۔ حضرت گرامی قدر علامہ امام بخش ندیم صاحب، مدتوں سے جہد مسلسل کا نام ہے، جو اس خطے کے اندر ہم بڑی دیر سے شناساں ہیں، بڑی محنت
اور خوشی ہوتی ہے کہ جمود نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، اسی ایک بات پر، اسی ایک صف پر نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ ایک کارواں ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔ سچ یہی ہے کہ میرے کارواں خلوص سے چلے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا، اور یہ شعر پیر صاحب کے لیے بھی خاص ہے، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا۔ میں وہ حضرات جن کو رب نے سیم و زر سے نوازا ہے، روپے پیسے سے نوازا ہے، میں ان حضرات سے کہوں گا سعادت آپ کے لیے ہوگی کہ اگر آپ کا پیسہ خیر کے کاموں میں خرچ ہو جائے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ دین کمانا بھی صحیح جگہ کا بتاتا ہے اور خرچ بھی صحیح جگہ پہ کرنے کا بتاتا ہے۔ اپنے ان اداروں کو اپنے بچے دیجئے جن کو یہ پڑھائیں، اللہ اکبر، اپنے بچے دیجئے، وہی نہ روتے رہیں کہ سیلاب آ جائے گا، میرا مکان ڈگ پڑنا ہے، کوٹھا ٹہ پڑنا ہے۔ نہ، آج کا بچہ فرد پلس فرد پلس فرد پلس فرد، ایک دو فرد فرد مل کر معاشرہ ہوتا ہے۔ ایک ایک کو سنوارو گے، چراغ سے چراغ جلاؤ گے، دیے سے دیا جلاؤ گے، روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ آؤ کربلا والوں کے نام پر صرف کھچڑے ہی نہ کھاتے رہیں، اور صرف یہی نہیں ہے کہ ان کے نیزوں پہ قرآن پڑھ کر کہ واقعات کو سن سنا کے دو اشک بہا لیے اور بعد میں خوب لنگر کھایا اور کہا کہ ہم کربلائی اور حسینی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تو 6 ماہ کی کلی بھی اس راہ حق میں قربان کر دی۔ یہاں یہ بچے قربانی کے لیے تو نہیں مانگ رہے، صرف اس لیے مانگ رہے کہ ننگے سر تسی دے دیو، پیجاں گے سراں تے پگا بن کے، خالی سینہ آپ دے جاؤ، جب بھیجیں گے تو سینوں میں قرآن کر دو۔ بے شک، واہ واہ واہ، اور کیا چاہیے؟ قدم بڑھائی۔ اور مہنگائی نے جب گھروں کے کچن کو کمزور کر دیا ہے اور چلنے مشکل ہو گئے ہیں، تو ان مدرسوں کے کچن پہ بھی توجہ۔ کل ساتا چالیا کے لیے 20 دیگیں اور پوری برادری گاؤں کا کٹ ہوگا، یہی سال ثواب کی شرط تو نہیں ہے۔ کل ساتا چالیے کا راشن، آدھا خشک راشن مدرسے کے کچن میں بھی جائے تو چالیا بڑا بہترین ہوگا، ساتا بڑا بہترین ہوگا۔ غوث و خواجہ کی نیاز کے لیے گلی کے بعد 20 دے گے، 21 دے گے، 11 دے گے، 12 دے گے، جائز نیت ہے، ثواب کا کام ہے، برکت کا کام ہے، پر ضروری تو نہیں۔ غوث پاک کی 11ویں اس کام کے لیے دے دو جس کام کے لیے 11ویں والا پیر بغداد سے، گیلان سے بغداد میں آئے مدرسہ پڑھنے۔ آپ ان اداروں میں آئے۔ ابھی وہ بھائی کہہ رہے تھے مائک پر کہ آج ایک ایسے بچے کی دستار بندی ہوگی، 9 سال غالباً عمر بتا رہے تھے، والد کا سایہ جو ہے وہ سر سے اٹھ چکا ہے، تو میں تو دعائی دیتا رہتا ہوں۔ بھائی بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، ابھی ذکر ہوگا نا، ابھی بات کمپلیٹ ہونے دیں۔ میں تو جامعات، ابھی بھی دن میں بھی یہ شور کوٹ سے آیا ہوں، وہاں بھی جامعہ کا پروگرام، میں تو دعائیاں دے رہا ہوں۔ میں جب ان مدرسوں کی دیواروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے صرف یہ تعلیمی مرکز نظر نہیں آتے، یہ یتیم خانے بھی ہیں، یہ پناہ گاہیں بھی ہیں، یہ لنگر خانے بھی ہیں، یہ معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں۔ میرا دور ترقی کا وہ دور ہے کہ میرے دیش میں تو اولڈ ہوم بن گئے ہیں جہاں بوڑھی ماں بوڑھے باپ کو ان لوگوں کے حوالے کراتے ہیں، اور یہ مدرسے وہ ہیں جو بے آسرا لوگوں کی ٹھوکروں پہ ہوئے بچوں کو بھی لاتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے خدا جانے کتنے ہوں گے جو معاشرے کی ٹھوکروں پر تھے، وسنے درس واسطے رہنے درس چلا مڑا جڑے پڑھا کے دستارہ بن کے کل دیں اور معاشرے کا باعزت فرد بنائے۔ اس لیے آپ یہاں موجود بچوں کی ذمہ داریاں لیجئے، ایک ایک بچے کا، اس کا پوری تعلیم کے خرچ اخراجات اپنے ذمہ لیں، تاکہ ہمارے یہ مدرسوں والے جو محتممین اور اساتذہ ہیں یہ سکون سے دین پڑھائیں، انہیں کچن کی فکر نہ ہو، بجلی گیس کے بل کی فکر نہ ہو، اساتذہ کے مشاہروں کی۔ یہ بات بھی پوری ہوئی۔ اوے جبیاں تے دستاراں آڑے ہو، ایک گل تو اڑنا بھی بڑی ضروری ہے۔ میں نے جامعہ نظامیہ کے اسٹیج پر ایک بات کہی اور علماء نے مجھے فون پر شفقت کا اظہار کیا۔ میں نے وہاں کہا مدرسے کو مادر علمی کہتے ہیں، یعنی وہ ماں جس کی گود میں بیٹھ کر علم پڑھا جاتا ہے۔ تو میں طلباء سے یہی کہوں گا کہ ایک بات یاد رکھنا، مدرسہ ماں ہوتی ہے، علم والی ماں،
اور حدیث میں آیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. سمجھ گئے؟ جو گور آلے ہوئے تو گون آلے ہوئے، سمجھے کہ نسبت آلے ہوئے تو جتوں بھی آئے ہو دسیا جائے کہ اسی کتوں آئے. سمجھ گئے؟ یہ کیا بات ہے، میں کہاں سے لفظ لے کر آؤں. یہ اداروں والے یار کیا دیالو لوگ ہیں کہ بیج بوتے ہیں، فصلیں کھڑی ہوتی ہیں، جب لہلہاتی ہیں تو گھر والے کاٹ کے لے جاتے ہیں. جتنے ابے بیٹھے ہو بتاؤ اولاد کو اس لیے نہیں پالتے کہ بڑھاپے میں سہارا بنے، کما کر کھلائے گی. ان درسوں والوں سے بھی کبھی پوچھا ہے کہ جب وہ قد پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پیار سے تمہارے حوالے کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا جگرے ہیں. تمہارے لیے یہ محتممین، یہ اساتذہ، یہ اداروں کے بانی چلانے والے کتنے لوگوں کے تانے سنتے ہیں. چندے والے آ گئے، مانگنے والے آ گئے، زکوٰۃ و فطرانے والے آ گئے، کھالوں والے آ گئے. انہیں میرے پیو سہ کے بھی نہیں پالتا. جی ہوں جگ جوگے ہو گئے ہو تو جیون جوگے ہو گئے ہو تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے. اپنی دعاؤں، نیک تمناؤں، جانی اور مالی سپورٹ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے مادری علمی کو کبھی فراموش نہ کرنا.